اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی قدر، آپ کی خدمت میں دعا و سلام عرض کرنے کے بعد فضائل حضرت زہرا سلام اللہ علیہا قرآن مجید کی نگاہ میں اس سلسلے پہلی گفتگو ہے۔ قرآن مجید میں پروردگار عالم کا ارشاد ہوتا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، سورہ احزاب آیت نمبر 33 میں۔ اس آیت کی وضاحت کرنے سے پہلے چند ایک نکات آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ کسی بھی ہستی اور کسی بھی شخصیت کی فضیلت اور اس کا مقام و مرتبت بیان کرنے کے لیے سب سے محکم ترین اور سب سے متقن ترین کتاب پروردگار عالم کی کتاب ہے۔ یہ لاریب کتاب اگر کسی ہستی اور کسی انسان کی فضیلت، کسی کی عظمت، کسی کی مرتبت اور کسی کا مقام بیان کرے تو ہم انسان ہونے کے ناطے سے اس صاحب فضیلت کے فضائل کے سامنے سر تسلیم خم ہونا چاہیے۔ یہ پہلا نقطہ۔ دوسرا نقطہ، یہ عظیم کتاب جو بشر کی ہدایت کے لیے پروردگار عالم کی جانب سے نازل ہوئی ہے، جس عظیم رسول پہ یہ کتاب نازل ہوئی ہے، اگر وہ رسول اعظم کسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے قولاً و عملاً کسی آیت کی مراد، کسی آیت کا مفہوم اور کسی آیت کا مصداق اگر مشخص کر لے، معین کر لے، بیان کر لے، تو ہم پیغمبر خدا کی امتی ہونے کے ناطے سے پیغمبر کی اس تفسیر کے سامنے سر تسلیم خم ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن کی تفسیر کرنا، قرآن کی تبیین کرنا، قرآن کے مفاہیم اور قرآن کی مراد کو بیان کرنا پیغمبر اعظم کے وظائف میں سے ایک وظیفہ ہے۔ جیسا کہ خود قرآن میں ارشاد ہوتا ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ، سورہ نحل آیت نمبر 44 میں۔ ہم نے یہ قرآن آپ پہ نازل کیا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کو بیان کر کے، اس کی تشریح کر کے، اس کی تفسیر کر کے سمجھائیں۔ اس کتاب کی آیتوں کی مراد، اس کتاب کے مفاہیم، اس کتاب کے مصادیق، اس کتاب کے آیتوں کے مصادیق کو بیان کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ ایک اور جگہ میں ارشاد ہوتا ہے، وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، ہم نے اس کتاب کو نازل نہیں کیا، اس قرآن کو آپ پہ نازل نہیں کیا، الا اگر آپ پہ اس قرآن کو نازل کیا ہے، آپ پہ وہی نازل ہوئی ہے، تو اس کا ہدف کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ لِتُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ آپ اس قرآن کے مفاہیم، اس قرآن کی مراد، اس قرآن کے آیتوں کے مصادیق بیان کر کے، روشن کر کے، آشکار کر کے لوگوں کو بتا دیں۔ بس یہ دوسرا نقطہ۔ پہلا نقطہ، قرآن مجید اگر کسی کی فضیلت، کسی کا مقام، کسی کی مرتبت، کسی کی عظمت کو بیان کرے تو ہمیں خالق کے اس تبیین کے سامنے سر تسلیم خم ہونا چاہیے۔ دوسرا نقطہ یہ تھا کہ قرآن کی آیتوں کی تفسیر اور اس کی مراد بیان کرنے کا سب سے بہترین اور سب سے آگاہ ترین، سب سے معصوم ترین مفسر پیغمبر خدا کی ذات گرامی ہے۔ پر ان دو نکات کو مقدمے کے طور پر ذکر کرنے کے بعد آیت کی طرف ہم چلتے ہیں۔ سورہ احزاب آیت نمبر 33 میں ارشاد ہوتا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس آیت سے متعلق تفصیلی گفتگو کی گنجائش ہے، لیکن ہم گفتگو کو بہت ہی مختصر اور خلاصہ کر کے اس آیت کے دو کلمہ کی مختصر وضاحت کریں گے۔ پہلا کلمہ الرجس، دوسرا کلمہ اہل البیت۔ الرجس عربی زبان میں القذارہ
یعنی وہ پلیدگی، وہ گندگی، وہ پلیدگی جس کی وجہ سے عقل سلیم اور وہ انسان جس کی طبیعت، جس کی فطرت صحیح و سالم ہے، یعنی انسان کی صحیح فطرت، صحیح طبیعت جس چیز سے اجتناب کرتی ہے، جس چیز سے نفرت کرتی ہے، ان چیزوں کو عربی زبان میں رجس کہا جاتا ہے۔ یہ پہلا نقطہ رجس سے متعلق۔ اور الرجس میں جو الف لام ہے، یہ الف لام عربی ادب کے اعتبار سے یہ استغراق کو بیان کر رہا ہے یا جنس کو، یعنی پروردگار عالم اس آیت میں یہ سمجھانا چاہتا ہے، پروردگار عالم اہل البیت سے قذارت کی جنس، پلیدگی کے تمام افراد کو نفی کرنا چاہ رہا ہے، پلیدگی کے تمام مصادیق کی نفی کرنا مقصود ہے۔ پلیدگی اور گندگی اور رجس اور نجاست کے مصادیق میں سے مصداق شرک ہے، کفر ہے، عقیدہ باطل ہے، عمل باطل ہے، برا اخلاق ہے، وہم ہے، سہو و نسیان ہے۔ بس مقصد یہ ہے پروردگار عالم اہل البیت علیہم السلام سے شرک، کفر، عقیدہ باطل، عمل باطل، برا اخلاق، سہو و نسیان، ہر قسم کی پلیدگی کو دور کرنا ارادہ کیا ہے۔ اسی کو یعنی جس ذات سے پروردگار عالم نے شرک کو، کفر کو، عقیدہ باطل کو، عمل باطل کو، برے اخلاق کو، وہم کو، سہو و نسیان کو دور کیا ہے، اسی کو ہم علمی اصطلاح میں اسی کو عصمت کہتے ہیں۔ عصمت کوئی عجیب غریب چیز نہیں ہے۔ جس ذات سے، جس ہستی سے پروردگار عالم قادر مطلق حکیم علی الاطلاق ذات نے ہر قسم کے رجس کو دور کیا ہے، ہر قسم کے رجس کے مصادیق کی نفی کی ہے، ہر قسم کے رجس کے مصادیق اور افراد کو ختم کر دیا ہے، اسی کے خلاصے کو، اس کی کے نچوڑ کو ہم عصمت کہتے ہیں۔ یہ پہلے کلمے کی مختصر وضاحت۔ دوسرا کلمہ اس آیت میں قابل توجہ ہے، وہ اہل البیت ہے۔ اہل البیت سے کون مراد ہے؟ دیکھیں، اگر پیغمبر خدا، جیسے کہ میں نے مقدمے میں بیان کیا تھا، پیغمبر خدا جو قرآن مجید کے حقیقی مفسر ہے، قرآن کی آیتوں کی مراد جیسا پیغمبر سمجھتے ہیں کوئی اور نہیں سمجھ سکتا، پیغمبر کی قرآن مجید کی آیتوں کے مصادیق اگر پیغمبر اپنے قول و فعل سے معین اور مشخص کر لیں تو ہم امتی ہونے کے ناطے سے پیغمبر کی اس تشخیص، پیغمبر کی اس تفسیر اور تبیین کے سامنے سر تسلیم خم ہونا چاہیے۔ لہٰذا اگر پیغمبر اس اہل البیت کی مراد کو بیان نہ کرتے، اہل البیت کے مصادیق کو بیان نہ کرتے، تو ہم ارباب لغت کی طرف، ارباب معاجم کی طرف، دوسرے افراد اور دوسری شخصیات کی طرف رجوع کرتے۔ لیکن الحمدللہ والمنہ، پیغمبر خدا نے جب اس اہل البیت کی مراد کو واضح کر دیا، اہل البیت کے مصداق کو واضح کر دیا اور معین کر لیا، تو ہمیں چاہیے پیغمبر کی اس تبیین اور اس تفسیر کے سامنے تواضع کے ساتھ، ایمان و عقیدے کے ساتھ تسلیم ہونا چاہیے۔ جیسا کہ برادران اہل سنت کے معتبر ترین کتابوں میں سے ایک کتاب، صحاح ستہ میں سے ایک کتاب صحیح مسلم میں ایک حدیث آپ ناظرین گرامی قدر کی خدمت میں پیش کروں۔ صحیح مسلم صحاح ستہ میں سے اور صحیحین میں سے دوسری کتاب کا نام صحیح مسلم ہے۔
صحیح مسلم میں کتاب فضائل الصحابہ باب فضائل اہل بیت النبی، عنوان یاد رکھیں۔ صفحہ ممکن ہے چھاپ کے اعتبار سے، طباعت کے اعتبار سے پیج نمبر مختلف ہو سکتا ہے، لہٰذا یہ عنوان ذہن میں رکھیں، کتاب فضائل الصحابہ باب فضائل اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ باب کا عنوان ہی بہت خوبصورت ہے۔ وہاں ایک حدیث حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ سے نقل کرتے ہیں۔ ام المؤمنین عائشہ کہتی ہے، خرج النبی غداة وعلیہ مرط مرحل من شعر اسود۔ ایک دفعہ صبح پیغمبر خدا باہر نکلے، بدن مطہر پر، جسم اطہر پر ایک چادر تھی، فجا، وہی صحیح مسلم کی عبارت آپ کی خدمت میں نقل کر رہا ہوں، فجاء الحسن بن علی فادخلہ۔ دیکھیں پیغمبر کا کام ہے۔ اتنے میں امام حسن تشریف لائے تو پیغمبر خدا نے امام حسن کو چادر کے نیچے داخل کر دیا۔ ثم جاء الحسین، کچھ دیر بعد امام حسین تشریف لائے، فدخل معہ، امام حسین بھی امام حسن کے ساتھ چادر کے نیچے داخل ہو گئے۔ ثم جاءت فاطمۃ، پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت زہرا سلام اللہ علیہا تشریف لائی، فادخلہا، پیغمبر خدا نے حضرت زہرا کو بھی چادر کے نیچے داخل کر دیا۔ ثم جاء علی، پھر حضرت علی علیہ السلام تشریف لائے تو پیغمبر نے حضرت علی علیہ السلام کو بھی فادخلہ، چادر کے نیچے داخل کر دیا۔ جب پنجتن آل عبا کسا اس چادر کے نیچے جمع ہو گئے پیغمبر کے ساتھ، تو ثم قال، پھر پروردگار عالم کی بارگاہ میں دست مبارک کو دونوں اٹھا کے پیغمبر خدا نے فرمایا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس روایت کو جناب ابو سعید خدری، انس بن مالک، حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ، معتبر صحابہ کرام اور زوجات و امہات المومنین نے اس روایت کو نقل کی ہے۔ ام سلمہ سے روایت نقل ہوئی ہے، ان الآیہ نزلت فی النبی وعلی وفاطمہ والحسن والحسین۔ یہ آیہ تطہیر پیغمبر کی طہارت، علی کی عصمت اور فاطمہ زہرا کی صداقت و طہارت، حسن اور حسین کی طہارت کو بیان کرتے ہوئے نازل ہوئی ہے۔ ام سلمہ سے روایت نقل کی ہے، مکتب اہل البیت علیہم السلام سے تعلق رکھنے والے جناب شیخ محمد بن حسن طوسی علیہ الرحمہ، شیخ طوسی نے اپنی مشہور و معروف تفسیر التبیان میں، التبیان فی تفسیر القرآن میں، اسی آیت کے ذیل میں نقل کرتے ہیں۔ جب یہ واقعہ کامل ہو گیا، پنجتن پاک چادر کے نیچے جمع ہو گئے، تو ام سلمہ سے منقول روایت میں یہ ہمیں ملتا ہے، ثم قال اللہم ہؤلاء اہل بیتی۔ پیغمبر خدا پروردگار عالم کی بارگاہ میں دست بدعا ہو کر فرماتے ہیں، پروردگارا تو گواہ رہنا، ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہیں، فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ یہ دعا کی تو ام سلمہ نے کہا، یا رسول اللہ هل انا من اہل بیتک، کیا میں بھی آپ کے اہل بیت میں سے نہیں ہوں؟ فقال لا، دیکھیں خود پیغمبر فرما رہے ہیں لا، یعنی اس آیت، یہ آیت جن اہل بیت کی طہارت کو بیان کر رہی ہے۔ ممکن ہے عربی لغت کے اعتبار سے آپ اہل بیت میں شامل ہے، لیکن آیت جن ہستیوں کی طہارت، جن ہستیوں کی عظمت، جن ہستیوں کے مقام و مرتبت کو بیان کر رہی ہے، ان ہستیوں میں آپ شامل نہیں ہیں۔ وَلَكِنَّكِ إِلَى خَيْرٍ یا عَلَى خَيْرٍ، آپ خیر پر بے شک ہیں،
آپ کا عقیدہ سالم ہے، آپ کا عمل سالم ہے، آپ زوجۃ النبی ہے، آپ ام المؤمنین ہے، وہ سب اپنی جگہ پر، لیکن آیے تطہیر جن ہستیوں کی عصمت کو بیان کر رہی ہے، جن ہستیوں کی طہارت کو بیان کر رہی ہے، ان ہستیوں میں آپ شامل نہیں ہیں۔ اسی لیے عالم اسلام کے معروف و مشہور مفسر جناب امام فخر رازی اپنی تفسیر کبیر میں سورہ آل عمران آیت نمبر 61 کی تفسیر کرتے وقت لکھتے ہیں، یعنی آیہ تطہیر اہل البیت علیہم السلام کی شان میں نازل ہونے کے بارے میں اس کی عبارت یہ ہے، ان ہذہ الروایہ، یعنی یہ جو روایت تفسیر کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں ہمیں نازل ہوتی ہے، آیہ تطہیر زہرا، علی اور حسن حسین علیہم السلام کی طہارت کو بیان کرتے ہوئے نازل ہوئی ہے، یہ کل متفق علی صحتها بین اہل التفسیر والحدیث، صاحبان تفسیر اور صاحبان حدیث کے ہاں یہ متفق ہے، سب کا اتفاق ہے۔ اسی لیے جناب حاکم حسکانی، جناب حاکم نیشاپوری، جناب حاکم نیشاپوری جو حافظ بھی ہے، حاکم بھی ہے، حاکم اس کا نام نہیں ہے، بلکہ آپ ناظرین گرامی قدر جانتے ہیں، یہ ایک اصطلاح ہے، حافظ ایک اصطلاح ہے، معمولاً اہل سنت تفسیر حدیث کے اصطلاحات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں وہ انسان جو 1,00,000 حدیث سند کے ساتھ حفظ رکھتا ہو اس کو حافظ کہا جاتا ہے۔ تو جناب حاکم جو حافظ بھی ہے، حاکم نیشاپوری، المستدرک علی الصحیحین باب مناقب اہل بیت رسول، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 147 میں، اور جناب مسند ابن احمد نے جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 292 میں اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ اب اس آیت سے چند نکات سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ سب سے پہلا نکتہ یہ ہے، یہ آیت اہل البیت علیہم السلام کی عصمت کو بیان کر رہی ہے۔ دوسرا نکتہ جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ ہے، جب جن ہستیوں کی عصمت اور طہارت بیان ہو گئی تو اس کا مطلب ہے ان کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ تیسرا نکتہ جو سمجھ میں آ جاتا ہے، جب جن کی طہارت قرآن بیان کر رہا ہے تو ان کی مخالفت حرام ہے۔ اسی لیے پیغمبر خدا فرماتے ہیں، جناب احمد نے مسند احمد میں، جناب ترمذی نے صحیح ترمذی میں، ابن ماجہ نے سنن ابن ماجہ میں، جناب طبرانی نے المعجم الکبیر میں، جناب حاکم نے المستدرک میں، جناب خطیب نے تاریخ بغدادی میں پیغمبر خدا کی یہ حدیث نقل کی ہے، انا حرب لمن حاربکم وسلم لمن سالمکم۔ پیغمبر کی جنگ اور پیغمبر کی صلح کا معیار کیا ہے؟ اہل البیت علیہم السلام، وہ اہل البیت علیہم السلام جن کی طہارت، جن کی عظمت، جن کی عصمت قرآن مجید اور آیہ تطہیر بیان کر رہی ہے۔ لہٰذا البتہ ان کتابوں میں عبارتیں مختلف ہیں، مفہوم سب کا ایک ہے، انا حرب لمن حاربکم وسلم لمن سالبکم۔ یہاں سوال آپ کے سامنے ہم یہ سوال رکھ سکتے ہیں، جب آیہ تطہیر اور خصوصاً برادران اہل سنت کے معتبر ترین حدیث کی کتابوں سے یہ بات ثابت ہو گئی، آیہ تطہیر اہل البیت علیہم السلام اور ان میں سے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی طہارت، اس کی عصمت، اس کے واجب الاطاعت اور اس کی مخالفت کرنا حرام ہونے کو بیان کر رہی ہے، تو ہم قرآن کو ماننے والے، پیغمبر کو ماننے والے، پیغمبر کے امتی ہونے کی وجہ سے، قرآن کے قاری اور قرآن پہ عمل پیرا ہونے کے ناطے سے کیا ہمارے اوپر لازم نہیں ہے، کیا ضروری نہیں ہے پیغمبر حضرت زہرا کے مقام، حضرت زہرا کے فضائل بیان کریں؟ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، پروردگارہ قرآن کی عظمت اور قرآن کی صداقت کا واسطہ ہمیں اہل البیت علیہم السلام کی طہارت، اہل البیت علیہم السلام کی عصمت کو
سمجھنے کی اور ان کی اطاعت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔